آج میرا انسانیت پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ میں نے جو منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں حیران و ششدر رہ گئی تھی۔ اس نے میرے ہی گھر پر حملہ کیا تھا۔ وہ لڑکی جتنی معصوم نظر آتی تھی اتنی تھی نہیں۔ میں نے اس دن ایک انتہائی قدم اٹھا لیا، پر اس کے بعد مجھے کچھ ایسا پتہ چلا کہ میں ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی۔ آج میں آپ کو اپنی کہانی سناتی ہوں۔ آپ ہی فیصلہ کریں کہ میں کون سی سزا کی حقدار ہوں۔ میرا نام عروج ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے پاس دنیا کی ہر سہولت موجود تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھے ہمیشہ بہت نازوں میں رکھا تھا۔ مہنگے کپڑوں سے لے کر مہنگی گاڑی تک میرے پاس سب کچھ تھا۔ میں جس چیز پر ہاتھ رکھتی وہ میری ہو جاتی تھی۔ میرے ماں باپ کی جان تھی مجھ میں، اور میری جان تھی میری سہیلی امبر میں۔ وہ میری طرح امیر تو نہیں تھی، پر یہی بات تو مجھے اس کی اچھی لگتی تھی کہ وہ دل کی صاف اور ایک سادہ سی انسان تھی۔ اسے میری دولت اور مقام سے کوئی غرض نہیں تھی۔ شاید اس کے گھر والے اس کے بعد اس کی پڑھائی بند کروا دیتے، پر میں نے ہی اس کا داخلہ اپنے ساتھ یونیورسٹی میں کروایا تھا، کیونکہ اگر وہ ساتھ نہیں ہوتی تو میرا دل نہیں لگتا تھا۔ وہ بہت اچھی تھی، بے حد خوبصورت تھی، پر اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے پریشان رہتی تھی۔ اس کے سوتیلے بھائی نے گھر کے لیے ان کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ میں اس کی مدد کرنا چاہتی تھی، پر وہ لوگ بہت خوددار تھے۔ ہمارے فائنل پیپرز ہو گئے اور میں سوچنے لگی کیا میں عروج سے روز روز نہیں مل پاؤں گی کہ کوئی حل نکالنا ہوگا، کہ اسی رات مجھے گارڈ نے بتایا کہ امبر بیٹی آئی ہے۔ میں حیران ہوئی کہ رات کے اس وقت میں فوراً نیچے آئی اور امبر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ لگتا تھا وہ اپنے گھر سے میرے گھر تک بھاگ کے آئی تھی۔ اس کے کپڑوں پر خون بھی لگا تھا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، بے ہوش ہو گئی۔ اسی وقت میرا منگیتر دائم، جو کہ میرا کزن بھی تھا، وہاں آیا۔ وہ بھی حیران ہوا۔ ہم امبر کو فوراً ہسپتال لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے کپڑوں پر لگا خون اس کا نہیں ہے، وہ صرف ڈر گئی ہے۔ امبر کو ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ اس کے سوتیلے بھائی نے اچانک ان کے گھر پر حملہ کر دیا تھا اور اس کی ماں اور چھوٹی بہن کو مار ڈالا۔ وہ اپنی جان بچا کر بھاگی ہے۔ امبر کی حالت بہت بری تھی، وہ گہرے صدمے میں تھی۔ میرے بابا نے اس کے بھائی پر کیس کروا دیا اور سارے معاملات دیکھے۔ اب امبر کی ذمہ داری ہماری تھی۔ امبر ہمارے ساتھ ہی رہنے لگی۔ میں اس کے لیے بہت اداس تھی، پر اس وجہ سے خوش بھی تھی کہ اب وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ میں امبر کا سہارا بنتی، اس کی دلجوئی کرتی، پر اس کا دکھ بہت بڑا تھا۔ دائم بھی اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ایک دن میری خالہ کے بیٹے جمیل کی نظر امبر پڑی۔ وہ کچھ ماہ پہلے ہی لندن سے لوٹا تھا۔ وہ تو امبر کا دیوانہ ہو گیا، کہنے لگا کہ اس کی شادی مجھ سے کروا دیں، پر وہ کوئی اچھا انسان نہیں تھا۔ میں اس کے رشتے کو اس کی حرکتوں کی وجہ سے پہلے ہی انکار کر چکی تھی۔ وہ ایک نمبر کا بدمعاش اور عیاش انسان تھا۔ میں کبھی اپنی پیاری سہیلی اس کے نام کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے اس کو اس بار جواب دے دیا کہ امبر جیسی لڑکیوں کے لیے تم جیسے مرد نہیں بنے۔ وہ ایک شہزادی ہے جو کسی شہزادے کو ہی ملے گی، اور تم شہزادے نہیں ہو۔ جمیل کو میری بات بہت زہر لگی، پر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ میں دائم اور امبر اکثر ایک ساتھ سیر کرنے نکل جاتے۔ ایک دن ہم ایک پارک میں بنی پل پر کھڑے تھے اور نیچے پانی میں موجود مچھلیوں کو کھانا ڈال رہے تھے کہ میرا پاؤں اچانک پھسلا اور میں نے خود کو بچانے کی خاطر امبر کے کندھے کا سہارا لینا چاہا کہ وہ بھی میرے ساتھ گرنے لگی۔ دائم نے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا، اس کو بچا لیا اور میں تالاب میں جا گری۔ دائم فوراً میری طرف بھاگا، مجھے وہاں سے نکالا۔ میری کوہنی پر زخم لگا تھا۔ ویسے میں ٹھیک تھی۔ امبر ساری رات میرے سرہانے ہی بیٹھی تھی اور بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی، پر میں سو نہیں رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ دائم نے مجھے کیوں نہیں بچایا۔ حالات ایسے تھے کہ وہ مجھے بھی تو بچا سکتا تھا۔ اس کی ہونے والی بیوی تو میں ہوں، اس کی پہلی ترجیح مجھے ہونا چاہیے تھا، پر اس نے مجھے گر جانے دیا اور امبر کو بچا لیا۔ میں نے امبر کو ایک نظر دیکھا، وہ مجھ سے تو کیا، ہزاروں میں سے زیادہ حسین تھی۔ میرے پاس دنیا کی ہر چیز صحیح، پر میرے پاس حسن نہیں تھا۔ میری شکل و صورت واجبی سی ہی تھی۔ میں جیسے گری میری جان بھی جا سکتی تھی، پر دائم کو اس وقت مجھ سے زیادہ امبر کی تھی۔ جانے کیوں میرے دل میں شک پڑ گیا تھا، کیونکہ میں نے دائم کو بہت مشکل سے حاصل کیا تھا۔ وہ میری بچپن کی محبت تھا۔
اس کو پانے کے لیے میں نے دن رات دعائیں کی تھی، پر وہ مجھ سے شادی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ کہتا تھا کہ میں اس کے ٹائپ کی نہیں ہوں۔ اس نے تو مجھ سے شادی کرنے سے یکسر انکار کر دیا تھا۔ یہ تو اس پر خاندان والوں نے دباؤ ڈالا تو وہ مان گیا تھا، اور ہمارا تعلق اب بھی کمزور تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ جلد ہی ہماری شادی ہونے والی ہے۔ میں نے ان خیالوں کو اپنے دل سے جھٹکا۔ ایک رات میں نے دیکھا امبر اپنے بستر پر نہیں تھی۔ میں اسے تلاش کرنے لگی۔ پھر اچانک مجھے ایک کمرے سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ میں اس طرف بڑھی اور کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھا تو میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ میں نے دیکھا امبر اور دائم ایک دوسرے سے بہت قریب بیٹھے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے اپنے دل کی باتیں کر رہے تھے، اظہار کر رہے تھے۔ میں روتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور کہا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو وہ دونوں ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم نے ایک دوسرے سے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ جب امبر جیسی حسین لڑکی میرے ساتھ ہے تو مجھے تمہاری کیا ضرورت ہے؟ مجھے یہ سن کے ایسا لگا جیسے میرا دل میرے حلق میں آ گیا ہو۔ میں چیخ کر اس خواب سے جاگ اٹھی۔ یہ ایک خواب تھا اور میں اتنا ڈر گئی تھی، میں پسینے میں شرابور تھی۔ میں نے امبر کو دیکھا، وہ تو سکون سے سو رہی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ اگر یہ خواب سچ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ میری بازو پر لگا زخم جلد ہی ٹھیک ہو گیا اور ہم پھر سے باہر آنے جانے لگے۔ ایک دن ہم ایک ہوٹل میں گئے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم واک کرنے لگے۔ میرے دماغ میں کچھ چل رہا تھا جس کی تصدیق مجھے کرنی تھی۔ میں نے امبر کے قدموں میں اپنا دوپٹہ کچھ ایسے پھنسایا کہ وہ گرنے لگی، اور اس بار بھی دائم نے اسے تھام لیا۔ وہ اس سے پوچھنے لگا کہ وہ ٹھیک ہے، بار بار پوچھنے لگا۔ بہت بے چین ہو گیا تھا وہ اس دن، جبکہ امبر کو کوئی زخم نہیں لگا تھا۔ میرے دل میں پڑے شک کے پودے نے جڑ پکڑ لی تھی۔ اگلے دن اچانک دائم گھر آیا اور مجھے ایک طرف لے کر آیا۔ وہ غصے میں تھا۔ آخر تم کرنا کیا چاہتی تھی؟ کل دیکھا میں نے کہ تم نے جان بوجھ کر امبر کو گرایا تھا۔ میں لاجواب ہو گئی۔ بہت مشکل سے دائم کو یقین دلایا کہ اس کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ دائم مجھ سے آج پہلی بار ناراض ہوا تھا، وہ بھی امبر کی وجہ سے۔ میں دیکھتی تھی کہ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اس کی طرف ہی متوجہ رہتا تھا، اس کی تعریفیں کرتا تھا۔ اب میرا شک مزید بڑھنے لگا تھا۔ میں سوچنے لگی تھی کہ میں دائم کو بچپن سے جانتے ہوئے بھی اس کے دل میں جگہ نہیں بنا سکی، اور یہ کام امبر نے صرف چند مہینے میں کر ڈالا۔ خوبصورتی تو سب کو اچھی لگتی ہے، اور امبر تو بلا کی خوبصورت تھی۔ دائم اس کو بآسانی پسند کر سکتا تھا، اور امبر کو بھی خود غرض ہونے کا حق تھا۔ ایک دن میں نے اس سے سوال کیا تھا کہ تمہیں دائم کیسا لگتا ہے؟ اس نے کہا تھا بالکل کسی رحم دل شہزادے جیسا، اور تم بہت خوش قسمت ہو۔ وہ بھی تو اکیلی اور ضرورت مند تھی، اسے دائم جیسے سہارے کی ضرورت تھی۔ میں نے ایک بات سوچی اور اپنے ماما بابا سے کہہ ڈالی۔ ماما تو بہت خوش تھیں۔ بابا نے کہا کہ میں امبر سے پہلے پوچھ لوں۔ میں نے امبر کے لیے جمیل کی بات کی تھی۔ یہ بات جب جمیل کے کانوں تک پہنچ گئی تو وہ مجھ سے ملنے آیا۔ کیا ہوا؟ تم نے میرے پاس کون سا محل دیکھ لیا ہے؟ کتنے ہاتھی گھوڑے دیکھ لیے؟ کہاں کا شہزادہ ہوں میں جو تم نے اپنی شہزادی جیسی دوست کے لیے مجھے قابل سمجھا؟ اس نے طنز کیا۔ میں نے کہا وہ سب تو میں نے مذاق کیا تھا، تم اتنے بھی برے نہیں ہو۔ جمیل ہنسنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں بے وقوف ہوں؟ میں جانتا ہوں تم یہ سب کیوں کر رہی ہو۔ دائم جو آج کل تمہاری دوست کا دیوانہ ہوا جا رہا ہے، مجھے بھی شک ہے کہ کہیں ان دونوں کا آپس میں کوئی سین تو نہیں ہے۔ جمیل نے بھی وہی بات کر ڈالی۔ ہاں مجھے لگتا ہے ایسا ہی کچھ ہے۔ تم امبر سے شادی کرنے کے لیے مان جاؤ تو میرا راستہ صاف ہو جائے گا، اور تمہیں بھی تو اس سے شادی کرنی تھی۔ یہ تو تمہارے لیے سنہری موقع ہے۔ میں نے جمیل سے کہا۔ وہ اس رشتے کے لیے مان گیا۔ میں نے رات کو امبر سے بات کی تو وہ حیران رہ گئی۔ میں تمہاری دوست ہوں، تمہارے لیے کچھ برا تو نہیں سوچوں گی نا؟ وہ بہت امیر ہے، خوبصورت ہے، اور سب سے بڑی بات کہ وہ شادی کے بعد تمہیں لندن لے کر جائے گا۔ تم ان سب سے دور چلی جانا، ایک نئی زندگی شروع کرنا۔ شادی کے بعد میں اور دائم بھی لندن شفٹ ہو جائیں گے۔ ہم ساتھ کتنے خوش رہیں گے۔
अंबर ने इनकार किया तो मैंने फ़ौरन कहा कि क्यों, कोई और पसंद है तुम्हें? तो वो फ़ौरन सफाइयाँ देने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा, फिर मेरी बात मान जाओ। तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के मुझ पर बहुत एहसान है। तुमने मेरे लिए अगर कुछ सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा। जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। अंबर ने मेरी बात मान ली और हमने जल्द ही जमील और अंबर की मंगनी करने का प्लान बना लिया ताकि फिर हम दोनों की शादियाँ एक साथ हो सकें। ये बात दाइम तक पहुंची तो उसने वावेला मचा दिया। मुझे लगा कि वो मुझसे बात करेगा, पर वो तो सीधा मामा बाबा के पास जा पहुंचा और कहने लगा कि जमील अंबर के लिए ठीक नहीं है। पर सबका यही कहना था कि अगर अंबर राजी है तो किसी को भी क्या मसला है, कोई अंबर के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। उसने खुद इस रिश्ते के लिए हाँ कहा है। वो अंबर से बात करने गया, मैं उसके पीछे गई और उनकी बातें सुनने लगी। वो अंबर को कहने लगा कि वो इनकार कर दे। अंबर ने कहा कि वो इनकार नहीं कर सकती। तो दाइम ने एक अजीब बात कह डाली, मेरी किस्मत ख़राब है, इस सारे मामले में मैं बदकिस्मत हूँ क्योंकि एक दोराहे पर खड़ा हूँ। दाइम वहाँ से चला गया और मैं उसकी बात का मतलब समझ गई। अंबर रोने लगी। उसका यही मतलब था कि दोनों एक दूसरे के लिए एक जैसे जज्बात रखते थे, यानी आग थी दोनों तरफ बराबर लगी हुई। एक दिन मैंने उन दोनों को साथ देखा। दाइम ने अंबर का हाथ थाम रखा था। दाइम ने अंबर के कंधे पर हाथ रखा। वो दोनों मुस्कुराए। मैं उनकी बातें तो नहीं सुन सकती थी, पर उनके जज्बात समझ रही थी। मेरा खून खोलने लगा। वो दोनों मेरी ही नाक के नीचे ये सब कर रहे थे। अंबर ने मेरे ही मंगेतर पर दौरे डाले थे। आज मेरा इंसानियत पर से एतबार उठ गया था। मैंने जो मंजर अपनी आंखों से देखा, मैं हैरान और शशदर रह गई थी। उसने मेरे ही घर पर हमला किया था। वो लड़की जितनी मासूम नज़र आती थी उतनी थी नहीं। मैंने उसके लिए कुछ कहना चाहा और उसने मेरे साथ क्या किया, मैंने जमील को कॉल की और उसके साथ मिलकर एक प्लान बना लिया। अगले ही दिन मैंने जमील और अंबर को डिनर पर भेजने का प्लान बनाया कि दोनों एक दूसरे को समझ लेंगे। मुझे देखना था कि दोनों को साथ देखकर दाइम के क्या जज्बात होते हैं, क्या उसे तकलीफ़ होती है। मैं ये बात उसकी ज़ुबान से निकलवाना चाहती थी कि वो अंबर के साथ अफेयर में है, पर हालात ने करवट ली। रात के 2 बजे का वक्त था। मुझे लगा अंबर वापस आ गई होगी, पर अंबर घर नहीं आई थी। अचानक दाइम की आवाज़ पर हम सारे जागे और हाल में आए। वो रोते हुए सबको बुला रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। हम सब वहां आए और सामने का मंजर देखकर हमारे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। दाइम ने अंबर को उठा रखा था। वो बेहोश थी और बहुत बुरी हालत में थी। जमील ने उसको अपनी हवस का निशाना बनाया था और मेरे लिए एक पैगाम भी भेजा था। उसने कहा था कि अब देखते हैं तुम्हारी शादी को कौन अपनाता है। ये सब मेरी वजह से हुआ था। मैंने जमील पर भरोसा किया, उन दोनों को साथ भेजा। आज मेरी वजह से मेरी दोस्त बेआबरू हो गई थी। तुम्हें हम पर शक था ना? तुम्हारा आधा शक दुरुस्त था। मैं अंबर को पसंद करने लगा था। मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी, पर उसने कभी मुझे इस नज़र से नहीं देखा। उसने तो मुझे यहाँ तक कहा कि वो मर तो सकती है पर तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकती। और लो, आज वो तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से मर गई है। दाइम का इतना कहना था कि मेरा दिल बैठ गया। मैं चीख उठी, हाँ, अंबर मर गई है। दाइम चिल्लाया। दाइम ने अंबर की लाश को सोफे पर रखा तो उसकी कलाई पर हमारी नज़र पड़ी। वो खुदकुशी कर चुकी थी। दाइम वक्त पर वहां पहुंच नहीं सका था। अपनी सबसे कीमती चीज़ खो देने के बाद अंबर ने खुदकुशी कर ली थी। दाइम भी बहुत रंजीदा था। सब हैरान रह गए। मैं वहीं साकत खड़ी रह गई। मेरा वजूद कांपने लगा। मेरे आसपास अंबर के साथ गुजारे हसीन लम्हे गर्दिश करने लगे। जब वो कहती थी कि तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। अंबर इस दुनिया से जा चुकी थी। मेरी नज़रों में अंबर की कातिल तुम हो और एक कातिल मेरी हम सफ़र नहीं बन सकती। दाइन ने हमारी मंगनी की अंगूठी उतार कर अंबर की लाश पर रख दी और वहां से चला गया। उसने जमील पर केस किया और उसको जेल भिजवाया, पर अंबर अब कभी वापस नहीं आ सकती थी। मैंने शक में आकर अपनी जान से प्यारी दोस्त के साथ कितने जुल्म किए। मैं ये सोचती हूँ तो डर जाती हूँ कि रोज़ आखिरत में उससे नज़रें कैसे मिलाऊंगी। दुआ करती हूँ कि मुझे मेरी सज़ा इसी दुनिया में मिल जाए, क्योंकि अगर मुझे मेरे किए की सज़ा वहाँ मिली
تو سزا بہت بری ہوگی۔